بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ فہیم احمد شہداد ہیلپ سینٹر سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 23 مارچ ہے اور ہمارے ساتھ صاحبزادہ قاری محمد علی سیالوی صاحب اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے آپ سے، اور فلسطین غزہ کے حوالے سے بتائیں گے وہاں پہ کیا اس ٹائم حالات جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فہیم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے یہاں پر ٹائم دیا۔ شہزاد ہیلپ سینٹر پر اس وقت ہم موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی خود عرض کیا کہ 23 مارچ بھی ہے، اس حوالے سے بھی، اور دوسرا جو امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر کوئی درد دل رکھنے والا، اگر کوئی بھی مرد مومن ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہے، جب وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی حالت زار کو دیکھتا ہے تو یقیناً دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک جسم اگر ہو اور جسم کے کسی ایک پارٹ میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا جو درد ہے وہ پوری باڈی محسوس کرتی ہے، پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے ہمارے وہاں پر ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر جس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 57 اسلامی ممالک، اسلامی کنٹریز، جن میں پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اثر و رسوخ بھی ہے، اور جو ہے وہ اسلحہ بھی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اگر ہمارے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ اگر توڑے جا رہے ہیں تو وجہ صرف اتنی ہے کہ مسلمان بے شک مال و دولت کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں، بے شک اسلحے اور طاقت کے لحاظ سے سب سے آگے کیوں نہ ہو، لیکن ایمانی جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایمانی جذبہ اگر ہمارے اندر نہ ہوتا، اور اس کو علامہ اقبال آج سے پہلے بتا گئے تھے کہ ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمان تعداد میں بھی کم تھے۔ فار ایگزامپل یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 17 رمضان المبارک، جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا، جنگ بدر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313، صرف 300 لوگ، اور وہ بھی نہیں کہ کوئی جنگجو تھے، کوئی بہادر تھے یا جوان تھے یا اسلحہ سے لیس تھے، نہیں، بلکہ ان 300 کی تعداد کے اندر کوئی 80 سال کے بوڑھے بھی تھے، کوئی معوذ اور معاذ جیسے 10 سے 12 سال کی عمر کے بچے بھی تھے۔ ان 300 لوگوں میں بزرگوں نے، بچوں نے 6 تلواریں لے کر اگر وہ جا کر کفار کے ساتھ لڑتے ہیں تو کفار کو تہو تیگ کر دیتے ہیں، ان کو بکھیر دیتے ہیں، ان کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ اچھا، اب ان مسلمانوں کو دیکھیں جو تعداد میں کم ہے، سامنے ان کے 3 گنا بڑا لشکر ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو فتح عطا فرماتا ہے، فرشتوں کی مدد بھی اترتی ہے۔ اچھا، ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اور جناب والا بہترین اور نڈر فوج بھی ہے، اس کے باوجود مسلمان پوری دنیا میں مار کھا رہا ہے۔ تو اس کے متعلق علامہ اقبال پہلے فرما کر چلے گئے تھے، آپ فرماتے تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور آپ فرماتے ہیں کہ گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ ہم کو زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ علامہ اقبال آج سے پہلے بتا کر چلے گئے، اور اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ صاحب کہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ آپس میں جڑے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب
ہوا کیا ہے، مسلمان آپس میں جس طرح سے لڑ رہے ہیں اور جس طرح سے آپس میں بکھر چکے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی کو جب چھوڑ دیا، جب اللہ کی رسی سے دور ہو گئے، مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے. یہ تو ایک مسئلہ فلسطین جو ہے اس وقت ایشو چل رہا ہے. آج اگر آپ مسلمان کو دیکھیں نا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بس رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہر صورت میں توڑے جا رہے ہیں. چاہے وہ پاکستان ہے، مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان ہے، اور ہر طرح سے مسلمان ظلم و ستم کی اور یہاں سے اگر آپ باہر عورتوں کی، ہماری بہنوں کی پاکستان میں لائنیں دیکھیں نا، جو آٹے کے 10 کلو کے توڑے کے لیے وہ اتنا ذلیل ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ برما کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ بندے کا انگ کانپ جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کے اوپر وہ برما کے مسلمانوں پر کیسے ظلم و ستم کیا گیا کہ یہاں سے پہلے انگلیوں کے یہ آگے والے حصوں کو اب سب کاٹا گیا، اس کے بعد پھر یہاں سے پھر کرتے کرتے جیسے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے ان کو جو ہے وہاں پر شہید کیا گیا. وجہ کیا ہے بھائی؟ مسلمان برما میں کٹ رہا ہے، شام میں کٹ رہا ہے، عراق میں کٹ رہا ہے، پاکستان میں مسلمان جو ہے وہ اس طرح سے کٹ رہا ہے. وجہ صرف ایک ہی ہے جو علامہ اقبال پہلے بتا کر چلے گئے تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا. اچھا، آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جس طرح سے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے نا، آپ سب اب یقین کریں گے، میں سوچتا ہوں کہ یہ جو اس وقت وہاں کا منظر ہے نا، اگر یہ کربلا کے جیسا نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے. یہ کربلا کی اگر جیسا نہیں ہے نا، کیونکہ کربلا ہم نے صرف پڑھ رکھا ہے، ہم نے صرف جو ہے وہ سن رکھا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا گیا، اور 6 ماہ کے ننھے علی اصغر جو شہزادے تھے ان کو پیاسا شہید کیا گیا. اچھا، یہ ہم سنتے آ رہے تھے. آج اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کے اندر یہ آنکھوں دیکھا معاملہ چل رہا ہے. آج یہ فلسطین کے اندر آنکھوں دیکھا معاملہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ افسوس اس بات پر آپ صاحب کہ دیکھیں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے. انہوں نے پاکستان کو پکارا، انہوں نے جناب والا سعودیہ کو پکارا، انہوں نے جناب مسلمانوں کی مقتدر جماعتوں کو پکارا کہ ہماری مدد کریں. ٹھیک ہے، ایک وہ وقت تھا کہ ناہید نامی ایک عورت نے بابل دریائے کابل کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے پکارا تھا حجاج بن یوسف کو. حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیج کر سارے کافروں کا ملیہ میٹ کر دیا. اس ایک عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو ہمارے جو مسلم حکمران جو ہمارے تھے وہ اس ایک عورت کے بلانے پر لبیک کہہ جایا کرتے تھے. اور ایک آج کا دور دیکھیں، ہماری مسلمان بہنیں بچیاں جن کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کو بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. افسوس ہے. آپ سب دیکھیں کہ وہاں کے وہ بچوں کی اگر آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا، تو ایسے وہ برتن اٹھا کر، جو خالی برتن لے کر، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں نہ مل رہا، یوں خالی برتن جب واپس لے کر جاتے ہیں، یقین جانے کہ ایسی ویڈیوز کو دیکھ کر نا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں دیکھیں آپ سب، یہ جو ہمارا شہزاد ہیلپ سینٹر ہے، میں اس کی وساطت سے میں اعلیٰ حکام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. یہ 23 مارچ کا دن ہے. 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے مطالبہ کیا. اچھا، یہ 23 مارچ جب بھی آتا تھا نا، آپ یقین کریں دل میں نا ایک بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ملک ہمیں دینے کے لیے ہمارے بڑوں نے جدوجہد کی، کوششیں کی، قربانیاں پیش کی. ہم ایک الگ وطن میں سانس لے رہے ہیں، سارے معاملات ہیں. لیکن آپ یقین کریں گے اس 23 مارچ کو نا دل جو ہے وہ اس طرح سے خوش نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. آج مسلمان، پاکستان کا مسلمان، سعودیہ کا مسلمان اور دنیا میں بسنے والے باقی مسلمان اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اور وہاں پر غزہ کے اندر جو ہمارے مسلمان بہنیں اور ہمارے بھائی ہیں، وہ صدائیں دیتے دیتے تھک گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ظالموں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دفنانے کے لیے ہی آ جاؤ. اگر مدد نہیں کر سکتے تو دفنانے کے لیے آ جاؤ. کہ دفنانے کے لیے بھی وہاں پر کوئی نہیں، ان کو کفن دینے کے لیے وہاں پر کوئی نہیں. اور ایک جناب والا وہاں پر عالم کفر ہے تو وہ سارے کا سارا اکٹھا، اور جو عالم اسلام ہے وہ سارے کا سارا صرف اپنے ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو میں بس آج کے اس سیشن سے، آپ کے اس پلیٹ فارم سے، میں صرف اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں.
آپ سب ہم دعا کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر سکتے ہیں، مالک جس طرح سے تو بدر کے میدان میں اپنے فرشتوں کی فوج اتار سکتا ہے، ویسے یہاں پر بھی تیرے محبوب کی امت کٹ رہی ہے، امت محمدیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے حکام بالا کو، آپ سب یہ پیغام بھی ہم دینا چاہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے آواز بلند کی جائے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ضرور کیا جائے، کیونکہ ہم تو یہاں سے آواز بلند کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے حکام بالا ہیں یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر آواز بلند کر سکتے ہیں اور سینٹ میں آواز۔ میں کہتا ہوں یہ کہاں ہیں انسانی عالمی حقوق کی تنظیمیں کہ جو اگر جو ہے وہ غیر مسلموں کا اگر کتا اگر کہیں پر مر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ساری تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور آج ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ انسانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو کون سی عالمی تنظیم یہاں پر سامنے آئی ہے؟ تو بس یہ آج کے سیشن کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد ہے، اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس بابرکت عظمتوں والے مہینے کا صدقہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور حکام بالا جو ہمارے اوپر ہیں ان کی خدمت میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھایا جائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ تھی جی ہمارے قاری محمد علی سیالوی صاحب، انہوں نے بہت ہی پیاری انداز میں اور بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے ہمیں بتایا کیا حالات جا رہے ہیں وہاں پہ۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا شہداد ہیلپ سینٹر سے، حافظ فہیم احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔